اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج قربانی کے کچھ مسائل اور قربانی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں اندر لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ اگر یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو تمام مسلمان مومنین جو ہیں وہ اس قربانی کی عظیم عبادت سے محروم نہیں ہوں گے۔ میری خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ سارے مومنین اس عظیم قربانی کی فضیلتوں سے مستفید ہوں۔ تو وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور ان کی ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ قربانی واجب ہے، جو اس وقت منا میں حجاج کرام موجود ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، لہٰذا وہ واجب قربانی وہاں پر کریں گے۔ اس عنوان سے ان کے لیے شرائط مختلف ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وہ افراد جو دنیا بھر میں موجود ہیں، جو منا میں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے مومنین کے لیے جو مسائل ہیں شرعی طور پہ کہ ان کے لیے قربانی مستحب ہے، اور مستحب قربانی کے لیے جو شرائط واجب کے لیے ہیں وہ مستحب قربانی کے لیے نہیں ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور سینگ کٹا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، ٹانگ کٹی ہوئی نہ ہو، یا معذور نہ ہو، یا یہ کہ وہ خصی جانور نہ ہو۔ اس طرح کی جو شرائط رکھی جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ساری شرائط جس جانور میں نہیں ہوں گی وہ کامل ہوگا تو اس کی جو قیمت بھی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام شرائط جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ شرائط مستحب قربانی میں ضروری نہیں ہے۔ ان شرائط کے بغیر بھی ٹانگ کٹا ہوا ہو، سر اس کے سینگ کٹے ہوئے ہوں، اور معذور ہو، ناتواں ہو، خسی ہو یا نہ ہو، یہ تمام شرائط کے بغیر بھی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، وہ قربانی قبول ہے۔ مستحب قربانی کے لیے یہ شرائط ضروری نہیں ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے جو حصے بنائے جاتے ہیں کہ بھئی اونٹ میں 10 حصے ہیں، گائے میں 7 حصے ہیں، اور بکرا جو ہے ایک بندہ ایک بکرے کی قربانی کرے گا، یہ بھی مستحب قربانی میں ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک جانور میں، چاہے آپ دمبا لے لیں، ایک بکرا لے لیں، جس میں غلط فہمی ہے کہ ایک جانور جو ہے بکرے میں ایک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ مستحب قربانی میں ایک بکرے کے قربانی کے لیے 100 آدمی بھی مل کر ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ 100 کیا 1000 آدمی مل کر بھی ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ خلوص کے ساتھ کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں وہ فیوزات سے مستفید ہوں گے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انسان جو ہے اتنے حصوں میں قربانی کر سکتا ہے۔ جب بکرے میں 100 آدمی کر سکتے ہیں تو گائے میں، اونٹ میں پھر اس کے حصے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ لہٰذا تمام مومنین مل کر اس قربانی سے مستفید ہوں۔ جتنا استطاعت رکھتے ہوں، ایک انسان 100 روپے دے سکتا ہے تو بکرے میں 20 آدمی 50 آدمی مل کر کے پیسے جمع کریں اور قربانی کریں۔ اور ایک غلط فہمی اور بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں حصے کے، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ برابر کے پیسے ہونے چاہیے۔ وہ بھی یہاں پہ شرط نہیں ہے، بلکہ بکرے میں کوئی 100 روپے دے، کوئی 500 دے، کوئی 5000 دے، جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ افراد پیسے جمع کریں اور اس طرح قربانی کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کو قبول کرے گا، اور قربانی کی اس جو فیوزات ہیں اس سے وہ انسان مستفید ہوگا۔ قربانی بالکل درست مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ اکثر جاتے ہیں جب منڈی میں تو 2 دانت چیک کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جانور کے 2 دانت چیک کیے جائیں، بلکہ 2 دانت کی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے۔ ہاں، کچھ مجتہدین نے جیسے آیت اللہ سستانی صاحب نے یہ شرط لگائی، شرط سے مراد احتیاط واجب کی بنا پر عمر کے حوالے سے 2 دانت یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، عمر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جانور جس کی قربانی ہوتی ہے ان میں وہ جانور جو ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس، بکری اور بھیڑ اور دمبا ہے، یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے ان جانوروں کی۔ لہٰذا ان میں عمر کے حوالے سے بات ہے، وہ عمر اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال مکمل ہو اور 6 سال میں اونٹ داخل ہوا ہو۔ بکرا، گائے، بھینس اور بکرا اس کی عمر 2 سال مکمل ہوئے ہوں، اور بکری اور بھیڑ اور دمبا اس کے لیے 7 ماہ مکمل ہوئے ہوں۔ یہ شرط بھی
آیت اللہ سستانی صاحب جو ہیں وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں. اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں گے اس میں رجوع کر سکتے ہیں. چلیے مسئلہ ہے تو لہٰذا یہ قربانی کی اس شرط کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور فقط اتنا ہو، شرط یہ ہے اگر یہ رجوع کریں گے تو یہ ساری شرائط ختم ہو جائیں گی. بس اتنا ہو کہ بکرا کہہ سکے اس کو، یہ نہ ہو کہ چھوٹا بچہ ہو اس کو بکرا کہہ سکیں، دمبا کہہ سکیں، تو اس کی قربانی آرام سے کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. قربانی خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ خلوص سے کریں گے تو قربانی قبول ہوگی. اچھا، وقت کے حوالے سے بھی غلط فہمی ہے. قربانی کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور لیکن اس کا افضل ترین وقت جو ہے وہ قربانی کا وہ ہے طلوع فجر کے بعد جو نماز عید ادا کی جاتی ہے. نماز عید میں جتنا ٹائم لگتا ہے 20 منٹ 25 منٹ جو ٹائم لگتا ہے اس کے فوراً بعد یہ افضل ترین وقت ہے قربانی کا کہ نماز پڑھے اور فوراً قربانی کرے. لیکن طلوع آفتاب کے بعد اس قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز عید پڑھ کے قربانی کرے. افضل وقت نماز عید پڑھ کے فوراً بعد کا ہے، لیکن اگر انسان پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی بالکل صحیح ہے. اس کی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ نماز عید پڑھے گا تو قربانی قبول ہوگی. اگر اس نے نماز عید نہیں پڑھی تو وہ فضیلتوں سے محروم ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کی قربانی درست ہے. اسی طرح ایک اور غلط فہمی ہے کہ مجھ سے کچھ افراد نے فون پر یہ سوال بھی پوچھا کہ جس نے قربانی کرنی ہے ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے تو وہ ناخن بھی نہیں کاٹے گا، بال بھی نہیں کاٹے گا جب تک قربانی نہیں ہوتی. یہ شرط بھی جو مینا کے اندر حجاج کرام ہیں جو واجب قربانی کریں گے ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے، ان کے لیے مستحب ہے. ضروری بہتر ہے کہ وہ مینا میں قربانی کے بعد وہ اپنے بال کٹوائے، لیکن مینا سے باہر جو افراد ہیں جو مستحب قربانی کرتے ہیں ان کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں. لہٰذا ان غلط فہمیوں کی اگر دوری ہو جائے، ازالہ ہو جائے تو تمام مومنین مل کر یہ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس عظیم عبادت سے مستفید ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.